بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 4 اسلامیات۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ابھی تک جو آپ سے جو کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا، امید ہے کہ وہ آپ نے کر بھی لیا ہوگا۔ سبق ہمارا چل رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اول، اس کی ہم نے ریڈنگ کی، امید ہے کہ آپ نے بھی کی ہوگی اور اس سبق کو آپ نے خوب اچھی طرح پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا اور آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، آپ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے متعلق جو معلومات ہوئی ہوگی، امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بہت ہی بڑا مزہ آیا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور زندگی کے متعلق ہم نے پڑھا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں جب وحی نازل ہوئی، اس وقت کون سے حالات تھے، کیا کیفیت تھی، کن حالات سے ابتدائی اسلام میں آپ علیہ السلام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جو آپ علیہ السلام کی دعوت پر مسلمان ہوئے، ایمان لائے، دین کی حقانیت کو انہوں نے سمجھا، مسلمان ہوئے، ان کو کس طرح کی تکالیف سہنا پڑی، کس طرح کی اذیتیں دی گئی، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا گیا، ان تمام پہلوؤں پر اس سبق میں روشنی ڈالی گئی۔ آپ نے یہ سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، سن بھی لیا اور اس کو پڑھا بھی ہوگا، ریڈنگ بھی کی ہوگی۔ ہمارے مشقی سوالات چل رہے تھے۔ سوال تھا، پہلا سوال، پہلی وحی کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت طاری ہوئی، یہ سوال ہم نے حل کر لیا۔ اور دوسرا سوال تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کس کے پاس لے گئی اور انہوں نے سارا واقعہ سن کر کیا کہا۔ یہ دو سوالات ہم نے حل کر لیے تھے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب نے اس کو اپنی کاپی میں بھی اتار لیا ہوگا۔ ہم تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا تھا، ابتدا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کس کس نے لبیک کہا۔ تیسرا سوال ہے، ابتدا میں جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کر، دعوت کو سن کر کس کس نے اسلام قبول کیا، کون سی ایسی ہستیاں تھیں، کون سی شخصیات تھی جو آپ علیہ السلام کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والی تھی۔ تو اس کا جواب ہے، ابتدا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے جو لبیک کہنے والے تھے، آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور بہترین دوست، بچپن کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تیسرا سوال ہے، دوبارہ سماعت فرمائیے گا، ابتدا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کس کس نے لبیک کہا، یہ سوال ہے، اس کا جواب ملاحظہ کیجئے۔ ابتدا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے مخلص اور بہترین دوست، آپ کے بچپن کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعوت پر سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ اعزاز ان شخصیات کو، ان ہستیوں کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے، سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے، یہ لوگ تھے۔ چوتھا سوال ہے، اسلام کی پہلی درس گاہ کون سی تھی، یعنی جہاں پر تعلیم دی جاتی وہ کون سی جگہ تھی اور وہاں پر کیا ہوتا تھا۔
دوبارہ سوال ملاحظہ کیجئے، اسلام کی پہلی درسگاہ کون سی تھی اور وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ اس کا جواب، اسلام کی جو پہلی درسگاہ تھی جہاں پر علوم اور دینی معلومات ملتی تھی، دین کے متعلق تعلیمات دی جاتی تھی، وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اسلام کی پہلی درسگاہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہاں پر نئے مسلمان اسلامی تعلیمات حاصل کرتے اور سب مل کر نماز ادا کرتے۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے۔ چوتھا سوال ہے، اسلام کی پہلی درسگاہ کون سی تھی اور وہاں کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے، اسلام کی پہلی درسگاہ، مختصر سا جواب، اسلام کی پہلی درسگاہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہاں پر نئے مسلمان اسلامی تعلیمات حاصل کرتے اور سب مل کر نماز ادا کرتے۔ یہ تھا ہمارا چوتھا سوال۔ یہ سوال بھی ہمارا حل ہو گیا۔ آگے پانچویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو کیسے اسلام کی دعوت دی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو کیسے اسلام کی دعوت دی؟ اس کا جواب تھوڑا سا تفصیل سے ہے، لیکن ہم اس کو مختصر کر کے لکھیں گے تاکہ ہمیں یاد کرنے میں بھی آسانی ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو دعوت اور ضیافت کی، جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اسلام کی انہیں دعوت دی۔ جواب ملاحظہ کیجئے دوبارہ پانچویں سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو کیسے اسلام کی دعوت دی؟ تو جواب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو دعوت اور ضیافت کی، رشتہ داروں کی دعوت اور ضیافت کی۔ جب سارے کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ آج کے سبق میں ہم صرف یہ 3 سوالات حل کریں گے، سوال نمبر 3، 4 اور 5۔ سوال نمبر اول اور سوال نمبر 2 یہ ہم گزشتہ اسباق میں حل کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سوال نمبر 3 ہے، اس کا جواب ہم نے پڑھا۔ سوال نمبر 4 ہے، اس کا جواب بھی پڑھا۔ سوال نمبر 5 ہے، اس کا جواب بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے آپ کو یہ جوابات اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال نمبر 3 ہے، ابتدا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کس کس نے لبیک کہا؟ اس کا جواب آپ دیکھ لیں۔ ابتدا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ کے چاچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے مخلص بہترین دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ہمارا تیسرا سوال تھا۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ سامنے لکھ بھی لیا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 4 دیکھ رہے ہیں آپ کہ اسلام کی پہلی درسگاہ کون سی تھی اور وہاں کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے، اسلام کی پہلی درسگاہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہاں پر نئے مسلمان اسلامی تعلیمات حاصل کرتے اور سب مل کر نماز ادا کرتے۔ اسلام کی پہلی درسگاہ کون سی تھی اور وہاں کیا ہوتا تھا؟ جواب ملاحظہ کیجئے، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے جوابات بھی لکھ دیے ہیں کہ اسلام کی پہلی درسگاہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہاں پر نئے مسلمان اسلامی تعلیمات حاصل کرتے اور سب مل کر نماز ادا کرتے۔ یہ ہمارا چوتھا سوال ہے۔ پانچواں سوال ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو کیسے اسلام کی دعوت دی؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس کا جواب تھوڑا سا تفصیل سے، لیکن ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کھانا بنانے اور دعوت کا انتظام کرنے کے لیے کہا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی کھانے کے لیے، ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا، سب آئے۔ کھانا کھا چکنے کے بعد آپ علیہ السلام جب دین کی باتیں کرنا شروع کی، ان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا شروع کیا، تو آپ علیہ السلام کے چاچا کی وجہ سے
وہاں پر کوئی بھی ان تک آپ علیہ السلام انہیں دعوت دینے میں ناکام رہے، آپ علیہ السلام اسلامی تعلیمات ان تک پہنچانے کی آپ علیہ السلام کے چچا کی دخل اندازی کی وجہ سے صحیح طرح ان کو دین کی دعوت نہ دے سکے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا کہ دعوت اور ضیافت کا انتظام فرمائیے۔ تو اس مرتبہ جب سارے کھانے کھا چکے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام کے متعلق اور دین کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات سے انہیں آگاہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ کون میرا مددگار ہوگا اس نیک کام میں، دین کو پھیلانے میں، تبلیغ کے کرنے میں، تو سارے خاموش رہے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ کا مددگار بنوں گا، میں آپ کی اس کام میں آپ کا معاون بنوں گا، آپ کی میں مدد کروں گا، رہنمائی کروں گا، اگرچہ میں کمزور ہوں، اگرچہ میں ضعیف ہوں، اگرچہ میں چھوٹا ہوں۔ یہ تو خلاصہ تھا، لیکن ہم نے مختصر کر کے اس کا جواب لکھنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کی دعوت اور ضیافت کی، جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اسلام کی انہیں دعوت دی۔ یہ رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کے متعلق جواب تھا ہمارا مختصر۔ دوبارہ سماعت کیجئے کہ سوال تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو کیسے اسلام کی دعوت دی، تو اس کا جواب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کی دعوت اور ضیافت کی، جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اسلام کی دعوت دی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم نے آج کے سبق میں 3 سوالات حل کیے، ان کے جوابات بھی آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی کاپی میں ان سارے جوابات کو اتارنا ہے۔ اگر پچھلا کام آپ کا کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا وہ کام مکمل کیجئے، اس کے بعد اپنے اس کام کا آغاز کیجئے، اپنا یہ کام کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔